سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جگہ کی کمی اور نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہمارے کافی جگہوں پہ ایسا دیکھا اور سنا گیا ہے کہ قبرستان میں پورا اس کو مٹی سے بھر کے اس کے اوپر پھر سے قبریں مطلب وہ بنائی جا رہی ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر ایسا جائز نہیں ہے تو اس کو کیا حکمت عملی سے اس کو روکا جائے یا کس طرح سے ترکیب بنائی جائے؟ ہے تو اس کی ممانعت دوسری جگہ قبر بنائی جائے۔ اب یہ روکنے کہاں جائیں گے آپ؟ مزارات اولیاء پر قبریں شہید کر کے ان پر پکا فرش بنا ہوا ہے، کئی جگہ پر لوگ اس پہ بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ قبرستانوں پر بعض جگہ پوری پوری آبادیاں بنی ہوئی ہیں۔ دل سے برا جان سکتے اور کیا کر سکتے؟ اپنے کو خود کو بچائے آدمی کہ ایسی جگہ پر نہ جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام اسنین ہے، میں واہ کینٹ سے آیا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے۔ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ بہانہ بناتے ہیں؟ آپ رہنمائی فرمائیں اس جواب۔ اللہ تعالیٰ کو سب علم میں ہے کہ کس کی موت کس طرح واقع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خودکشی لکھی یہ نہیں، وہ خودکشی کرنے والا تھا، اس لیے یہ اللہ کے علم میں تھا۔ جیسے ایکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے دواؤں کی، لکھتے ہیں تو نہ بھی لکھیں تب بھی اس دوا نے ایکسپائر ہونا ہے، تو اب اس کے لیے خودکشی اس نے کرنی تھی تو یہ اس نے خودکشی کی۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خودکشی کا بہانہ رکھا تھا، یہ الفاظ نہ کہیں گے۔ مغفرت کی دعا چاہتے ہیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہباز ابتاری ضلع بدین سے حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ بابا مدرسۃ المدینہ بالیگان 4 سال سے مسلسل پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ۔ تو بابا الحمدللہ اس میں پڑھانے کے لیے الحمدللہ کنٹینیو جاتا رہتا ہوں، لیکن سب سے جو زیادہ مدنی کام کرنے کے لیے اسلام میں تیار نہیں ہو پا رہے۔ اب درس کا بولتے ہیں تو مدرسے سے دور ہو جاتے ہیں، اجتماع میں بھی حاضری مشکل سے دلواتے ہیں، اور الحمدللہ 18 اسلامی بھائی لے آئے ہوں 3 دن کے مدنی قافلے میں، یہاں پہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ کیا بدین؟ بدین پسماندہ ہے مدنی کاموں کے لحاظ سے۔ انشاءاللہ کرتے رہیں گے کوشش تو بڑھ جائے گا کام۔ 18 تو اچھی تعداد ہے۔
الحمدللہ بابو 41 پلس تعداد کنٹینیو روز 18 لائے ہیں تو 19 ہوئے نا، یا 18 میں آپ بھی شامل ہیں؟ 18 مجھ سمیت میں تو 17 لائے ہیں آپ جی، اور اپنے آپ کو بھی لائے ہیں، جی چلو یوں 18 ہو گئے. ماشاءاللہ کوشش کرتے رہیں، اپنا انداز کو دیکھیں کس طرح آپ سمجھاتے ہیں. کوئی درد کے ساتھ رقت کے ساتھ سمجھائیں گے، ان کو دلائل دیں گے، روایات حکایات، تو ہو سکتا ہے ان کا دل پسیج جائے. جزاک اللہ، دعا فرما دیجیے گا. یغفر اللہ لنا ولکم. زلفے رکھ لو نا یار، سنت. یہاں سے تحفہ یہ بھی لے جائیں باول مدینہ سے. لبیک لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے باپا جان الحمدللہ عز و جل 80 سے زائد طلبہ کرام دورہ حدیث شریف کے وہ یہاں پہ رکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. آپ کی ترغیب پر اسلامی بھائیوں نے اپنے آپ کو مجلس مدنی تربیت گاہ کے سامنے پیش کیا. جن کو ذمہ داریاں دی گئی الحمدللہ انہوں نے حلقے میں ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے. الحمدللہ. ان کے علاوہ الحمدللہ ہم نے کوشش کی، ایک مجلس بنائی ہے، نام آپ عطا فرما دیجیے گا، جو صفوف کے درمیان بیگز وغیرہ رکھے ہوتے ہیں ان کی درستی، یعنی صف کے درمیان کوئی چیز نہ آئے، اور جب صف بن رہی ہوتی ہے اس وقت ان کو اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلا کے قریب قریب اور یعنی درمیان میں خلا نہ رہے. تو الحمدللہ اس میں ہمارے تقریباً 10-12 اسلامی بھائی ہیں. پلروں کے درمیان ان کی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، پیچھے منڈیر پر ذمہ داری لگائی ہے، اور اس طرح وہ الحمدللہ کوشش کر کے مغرب کی نماز میں تو بالکل مسجد کی ساری جو بیگ وغیرہ تھے ان کو ترتیب سے رکھ دیا گیا تھا. اب بعض اسلامیوں کے بیگ بالکل منڈیر کے ساتھ تھے اور آخری صف وہاں پہ بالکل بن ہی نہیں سکتی تھی، تو ان کے بیگز کچھ تو منڈیر کے اوپر رکھے گئے، کچھ اگلی صف میں جو پلر ہے پلر کے درمیان رکھے گئے تھے. تو اس حوالے سے آپ رہنمائی فرما دیں کہ ہماری یہ مجلس جو ہم نے بنائی ہے کس طرح کام کرے. اور ظاہر ہے کہ اب ایک اسلامی بھائی اپنا بیگ کہیں رکھ کے گیا ہے، واپس آئے گا اسے وہاں نہیں ملے گا تو پریشان ہوگا. اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اسلامی بھائی جو یہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی کیا کرنا چاہیے کہ اپنے بیگز وغیرہ کے حوالے سے اور اس طرح صفائی کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ صفوں کے بیچ میں بیگ تو نہ رکھے جائیں، اور یہ ہماری مجلس اکمال صفوف، اکمال صحیح لفظ رہے گا کہ صفوں کی تکمیل کریں گے، صفیں پوری کریں گے. تو ان کے جو اسلامی بھائی ہیں ان سے تعاون بھی کریں، مگر یہ کہ اٹھانے والوں کو یہ تو مجھے بھی تشویش جب آپ نے کہا نا تو ہو رہی تھی کہ بیگ پھر یہ ڈھونڈتے رہیں گے اور شور کرتے رہیں گے، پریشان ہوں گے. تو بیگ تو ان کا اسی جگہ جنہیں مثلا نیچے ہے تو یہ اوپر رکھ دیا، دور نہ کیا جائے اور غائب نہ ہو جائے بیچارہ، ورنہ بہت پریشان ہوگا. پھر مسجد میں گمی ہوئی چیز ڈھونڈنا وہ الگ اس کی ممانت، اور یہ شور مچائیں گے میرا بیگ، یہ الگ مسائل ہوں گے. تو اس لیے احتیاط اور نرمی، الجھے نہیں. اگر کوئی بولے کہ میرا بیگ نہیں اٹھاؤ تو اس کو پیار سے سمجھا کہ صف کٹ رہی ہے اور یہ جائز نہیں ہے صف کا کٹنا، تو اس لیے وہ آپ یہاں رکھا ہم نے، یوں کر کے پیار محبت سے ترکیب بن سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. حبیب ارمان اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ، درجہ سادسہ. حضور عرض تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ 3 دائروں والا تعویذ، یہ کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ کہ حاج امین نے ایک اسلام بھائی کو فرمایا کہ آپ یہ تعویذ لے لیں، تو کافی اسلام پریشان ہوئی یہ کون سا تعویذ ہے؟ نہیں وہ نہیں دیں گے، میں نے بنانے کا طریقہ بتایا. یہ کیا ہے، کون سا تعویذ ہے یہ؟ سوال یہ ہوا تھا کہ وہ جب بیٹا تنگ بہت کرتا ہے، بہت مطلب لڑتا ہے، ضد کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ کاغذ لے کر ایک دائرہ بنائیں، اس کے بیچ میں اور دائرہ بنائیں، اس کے بیچ میں اور دائرہ بنائیں، اور اس کو لپیٹ کر تعویذ بنا کر پلاسٹک کوٹنگ کر لیں. جب بیٹا تنگ کرے، شور شار کرے نا، تو اپنی سیدھی طرف کے داڑھوں کے نیچے دبا دیں، اور جتنا وہ زیادہ شور کرے نا اتنا زیادہ دبائیں، تو انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا. اسی طرح میاں بیوی کے لیے بھی کارآمد ہے یہ کہ میاں اگر شور کرتا ہے تو بیوی دبا دے، بیوی
غل مچاتی ہے تو میاں دبا دے تو انشاءاللہ یہ جھگڑے جو ہے نا ان میں انشاءاللہ تجربہ شرط ہے. پاپا شعبہ تعلیم والوں نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ وہ درجے اپنی کلاس میں درس وغیرہ دینے کے لیے تو کسی نے اعتراض کیا تھا تو وہ یاد آ گیا تو میں نے کہا پاپا نے تو اس کو عام فرمایا کہ جہاں سب کو اجازت ہے نا, سب جو چاہے بنائے وہ خود ہی بنا سکتے ہیں. ہاں تو انہوں نے بھی ہمارے آئے تھے پنجاب سے یونیورسٹی کے طالب علم تو یہ بھی انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ بنا لیں گے. گھر میں ضرورت ہوگی نا بالکل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میں لاہور سے آیا ہوں. میرا آپ سے یہ ایک سوال ہے کہ کسی کو تحفہ دینا اور لینا کیا یہ سنت مبارکہ ہے؟ اور اگر کسی کو کسی اسلامی بھائی کو کسی کی چیز پسند آ جائے تو وہ تحفے کے طور پہ اس سے مانگ سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کا بٹوا پسند آ جائے مجھے نوٹوں سے بھرا ہوا, میں بولوں گا تحفہ دینا سنت ہے مجھے دے دو تو میں بابا دے دوں گا. تو چلو آپ مجھے 12 دن کا اصلاح اعمال کورس کا تحفہ دے دیں. ٹھیک ہو گیا. بٹوا نہیں مانگتا, بس مانگنا چاہیے تو بڑا سوال ہونا بارگاہ رسالت میں سے ہم سب پر سایہ پڑ جائے. آمین. گرمی حشر میں ہم کو کیا چاہیے, حشر میں سایہ مصطفیٰ چاہیے. مغفرت کی دعا کر دے بابا جان. اللہ بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جی آپ کے بارے میں سوال ہے کہ عورتیں جو ہاتھوں دونوں پر مہندی لگا کر دونوں ہاتھوں پر کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ مہندی لگی ہوئی ہے, وضو پہلے سے تھا تو مہندی ناپاک تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہاتھ پر اگر لگی ہوئی ہے تو اس کو خشوع میں رکاوٹ پڑے گی. اگر خشوع میں بھی رکاوٹ نہیں پڑتی پھر بھی حرج نہیں ہے. خشوع میں رکاوٹ پڑتی ہے, توجہ بڑھتی ہے, تب بھی نماز ہو جائے گی. بہتر یہی ہے کہ اس کو دھو کر, بھلے رنگ لگا ہوا ہے, دھو کر نماز پڑھے. باقی بابا جان میں گجرات سے 1 مہینے کے لیے قافلے پر آیا ہوں. ماشاءاللہ. میرے گھر والوں نے اور کچھ عزیزوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے. علیکم السلام. دوسرے بابا جی میں کافی عرصہ سے بیمار ہوں. مجھے گھٹنوں کا درد ہے, کمر میں درد ہے, کندھوں میں درد ہے. نماز میں 2 جانوں ہو کر بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتا. آپ دعا کیجیے. اللہ پاک رحمت کی نظر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دوسرا بابا جی کہ جو آپ نے نیت کرائی ہے 12 دن کا, میں مہینے کے لیے میں بھی وہ 12 دن کا کوشش کروں گا. اب مدنی تربیت گاہ والے آپ جس طرح کہیں نا, ایک ماہ آپ کے پاس تو ہے نا, وہ جس طرح فرمائے ویسے کر رہا ہے. جی ٹھیک. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میں رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف کیا تھا. اس میں جو میں نے سیکھا ہے اس کے بعد پھر میرا دل نیت کی کہ میں 1 ماہ کا مدنی قافلہ کروں گا. لیکن وہ جو مدنی قافلہ کیا ہے نا میں نے, اس میں اور 60 سال کی عمر میں جو میں 1 ماہ میں سیکھا ہے وہ 60 سال میں نہیں سیکھا. ماشاءاللہ. تو اب میں نے نیت دوبارہ کی ہے کہ 1 محرم سے 1 ماہ میں اور اپنی دعوت اسلامی کو میں دے رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو میرے لیے, میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت اور مجھے یہ کام کرنے کی دعا دیں کہ میں اس میں کامیاب استقامت کروں. آمین. اس وقت تقریباً 9 مدنی کام ہو رہے ہیں جو میں پابندی سے کر رہا ہوں. اللہ. 1-2 جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے, اس کے لیے بھی آپ دعا کریں اور میں مشکل کرتا رہوں, تاحیات کرتا رہوں. آمین. کہاں سے تشریف لائیں؟ گجرات سے. اچھا ماشاءاللہ. ہاں جی, مشتاق احمد میرا نام ہے. ماشاءاللہ. ہاں جی. بڑی خوشی کی بات ہے. دیکھو 60 سال کی عمر ہے اور 1 ماہ کا مدنی قافلہ کیا دوسرے کے لیے, اور آپ لوگ یار نوجوان ہیں. اس سے پہلے میں حضور
وہ جو دانا بے تے سے وہ والا میں پڑھتا تھا، لیکن اس میں ماحول میں آ کے مجھے وہ اب میں درست کر لیا ہے. لیکن میں ایک ماہ اس لیے اور دے رہا ہوں کہ جو میرے کے اور غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ مجھے اللہ کرے آپ کو اور جوش آ جائے، اور جوش آ جائے، اور ایک ماہ کے ساتھ 11 ماہ جمع ہو کر 12 ماہ بن جائیں. انشاءاللہ ہو جائیں گے، وہ بھی ہو جائیں گے، وہ بھی ہو جائے وہ بھی انشاءاللہ. آپ میرے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں جی. باتیں مدینے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہم کبھی قبرستان جاتے ہیں تو پھول چڑھانے جاتے ہیں، کسی کو دفنانے جاتے ہیں، تو ادھر قبر پہ چل کے جاتے ہیں، کبھی قبر پہ پاؤں لگ جائے یا کچھ گر جائے، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ قبرستان میں جائیں گے تو قبروں پر پاؤں تو نہیں رکھنا ہے. تو پھر پھول چڑھانے یا پھول دفنانے چڑھانا فرض واجب نہیں ہے. پھر کبھی دفنانے جاتے ہیں. دفنانے میں ایسا ہے کہ اگر اور کوئی راستہ نہیں ہے تو بچا کر صرف وہ لوگ جائیں گھر کے جیسے ہوں 4 آدمی 3 آدمی جو دفنائیں گے، اتاریں گے پکڑ کے. باقی پبلک کو بالکل باہر رہنا چاہیے. یہ سب گھس جاتے، سب دفناتے تو ہے نہیں، خالی وہ گھیرا ہوتا ہے، بیٹھ جاتے قبروں پہ چڑھ کے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ربانی اتاری حیدرآباد. ماشاء اللہ. بابا جان آپ ہر مشکل وقت میں ہمارے کام آئے ہیں. یہ بچے کی طبیعت خراب تھی تو آپ خواب میں تشریف لائے، بولے بچے کو گھر پہ لے کر گیا تو اس کے دوسرے دن ہی طبیعت صحیح ہو گیا. میرے دماغ پہ اٹیک ہو گیا تھا، آپ کے پاس حاضر ہوا، آپ نے کہا قافلے میں جاؤ. قافلے میں گیا، وہاں خواب میں آ کے آپ نے صحیح کر دیا. ابھی عید کے دن وائف کو ہسپتال میں لے کے سیریس کیس پہ پڑا ہوا تھا. وہاں پہ میں تصور میں کہا مرشد آپ کراچی میں جانا، سب کو عیدی دے رہے ہیں، مجھے بھی تو عیدی دیں، وائف کی طبیعت اچھا کر دیں. تو اسی وقت چند منٹ کے بعد جو ہے نا آنکھ کھول کے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ گھر چلو. اور ابھی باپا ابھی میرا دانتوں میں درد ہوا تھا، جبڑا میں بہت درد ہے، منہ کھل نہیں رہا، لکوڈ پھکر کے جو ہے نا گزارا کر رہا ہوں. دعا فرمائے صحیح ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو شفا کامل عاجل نافع عطا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام پیارے باپا جان، اللہ وبرکاتہ. مرکز الاولیاء لاہور سے گوشت مجلس کے تحت آپ کی بارگاہ میں 3 دن کے مدنی قافلے لے کے میں حاضر ہوئے ہیں. ہم 11 اسلامی بھائی، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا ہے، ہمارے قافلے میں ایک اسلامی بھائی جو کہ پچھلے دنوں گوشت مجلس کے تحت ہی 3 دن کے مدنی قافلے میں گئے اور داڑھی شریف کی نیت کی انہوں نے. اور ابھی ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے بہت سارے پیر دیکھے ہیں مگر آپ جیسی شخصیت کوئی نہیں دیکھی. اور ان کے یہ کہنا ہے کہ مطلب گھر والوں نے بھی مجھے کہہ کر بھیجا ہے کہ اگر آپ ان کے مرید ہوئے تو گھر آنا ورنہ واپس نہ آنا. مریدوں میں شامل کر رہے ہیں، بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ کی. جی میں نے اپنے سلسلے میں آپ کو قبول کیا. اور میری ایک خواہش ہے کہ میں اپنے سر پہ امامہ سجانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے ہاتھ سے. یہ میرا ہاتھ آ گیا، اس ہاتھ سے بندوا لینا. یہ فجر کی نماز کے بعد جو بیان ہوتا نا، اس کے بعد انشاءاللہ جن کو بھی امامہ بندوانا ہو تو نیا امامہ اگر لیا آپ نے سبحان اللہ تو یہ باندھ دیں گے. محمد راحیل اتاری مدینہ پور پنجاب سے. ماشاءاللہ. بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، جنات کا طرز زندگی کیا ہے؟ یہ تو پڑھنے کو ملا ہے کہ ان کو کھانے کا جو خوراک ہے ان کی گوبر اور ہڈی ہے. کیا وہ انسانوں کی طرح فکر معاش کرتے ہیں یا رکھتے ہیں؟ مزید ان کا طرز زندگی کیا ہے؟ ان کی اقسام ہے کافی. تو بعض تو کیڑے مکوڑوں کی صورت میں ہوتے ہیں، چھپکلیوں میں ہوتے ہیں جنات، چھپکلی، کتے،
تو اب ہر ایک کا اپنا اپنا نظام ہے. اس سلسلے میں جنات کے تعلق سے معلومات کا ایک کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع تو کی ہے، قوم جنات. جی وہ پڑھی ہے آپ نے؟ پڑھی نہیں ہے؟ نہیں. ہاں تو وہ اگر آپ مکتبۃ المدینہ سے لے لیں تو جنات کی کافی معلومات ہے. فیضان سنت میں بھی کچھ معلومات ہے جنات کی. بہتر. آداب طعام میں، آداب طعام، فیضان سنت کے اندر آداب طعام ہے نا، اس میں بھی جنات کے بارے میں معلومات. پیارے بابا جان، ہمیشہ سے آپ کو سکرین پر دیکھا ہے، مدینہ پور پنجاب سے مدینۃ الاولیاء کے ساتھ ڈسٹرکٹ لودھرا دنیا پور سے صرف آپ کی دست بوسی کی حسرت لے کر، تمنا لے کر گھر سے نکلا تھا. اگر ہو جائے تو کرم نوازی ہوگی آپ کی. حسرت آپ کی، سبحان اللہ. بھائی کس کس کو اور کسی کو حسرت ہے کہ نہیں؟ ایک شعر سن لو بس یار، امیر مینائی کا. محبوب کو بے دیکھے ہوئے لوٹ رہے ہیں، عشاق میں کیا رنگے ویسے قرنی ہے. مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں محبوب کے پاس، لیکن بغیر دیکھے پلٹ جاتے ہیں. جزاک اللہ. ویاکم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میں 14 اگست کی تو قافلے پہ گیا تو اس مدنی ماحول میں آ گیا ہوں الحمدللہ. اور اس کے بعد میں نے گھر میں اور دکان پہ الحمدللہ درس دیا ہے، اور میرے گھر والے الحمدللہ 5 وقت نمازی ہو گیا آپ کی دعاؤں سے. اور دکان پہ الحمدللہ ایک لڑکا بھی ہمیشہ تیار بھی کیا، اس نے داڑھی پہ رکھی، میرے ساتھ بھی آیا الحمدللہ. اور آپ سے یہ سوال ہے کہ میری دکان کا ایک رول ہے کہ بعد جماعت نہیں نماز پڑھنے دیتے ہمیں. ایک رول انہوں نے دکان کو بنایا کہ کوئی لڑکا جائے گا، کوئی لڑکا نماز پڑھنے جائے گا تو ٹائم لگا کے آتا ہے، تو میں انہوں نے ایک رول بنا دیا ہے کہ نماز دکان پہ پڑھنی ہے، بعد جماعت نہیں پڑھنی. تو اس میں آپ کو سوال ہے اس میں کیا کیا جائے؟ اگر اور کوئی عذر نہیں ہے با جماعت نماز پڑھنے سے، پھر تو جماعت تو واجب ہے، سیٹ روک نہیں سکتا. کوئی لڑکا جائے تو ٹائم لگاتا ہے، اس کے جو ٹائم لگاتا ہے تو اس کو تنبیہ کی جائے، وہ ٹائم نہ لگائے، اس پر کوئی قانون چلایا جائے. لیکن نماز سے روک تو نہیں سکتا کوئی، جماعت سے روکنے والا گناہ گار ہوگا. اور آپ سے دعائیں کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے والدین کے لیے میرے لیے دعا کرتے ہیں. یغفر اللہ لنا ولہما بغیر حساب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. دوست محمد اتاری عرض کر رہا ہوں، ملتان شریف سے الحمدللہ ہم 25 اسلامی بھائی حاضر ہوئے ہیں آج صبح. ماشاءاللہ. ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کا جو حاملہ عورت ہوتی ہے اس پہ کوئی اثر ہوتا ہے. یعنی کہ اگر چاند گرہن لگا ہو یا سورج گرہن لگا ہو تو حاملہ عورت وہ مسلسل پیدل چلتی رہتی ہے، یعنی کہ نہ بیٹھ سکتی ہے، نہ لیٹ سکتی ہے، نہ کوئی چھری سے کچھ کاٹ سکتی ہے. اور اس طرح کے 1-2 واقعات بھی ہوئے ہیں کہ میں ایک درزی کو جانتا ہوں، وہ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے نا درزی جب کپڑے سیتے تھے، تو ان کے 2 بچے پیدا ہوئے، ان کی ٹانگیں آپس میں مڑی ہوئی تھی، اسی طرح جس طرح ان کے والد صاحب نا چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے تھے. تو کیا یہ واقعی اثر ہے اس کا چاند گرہن اور سورج گرہن کا؟ نہیں تو یہ تو آپ نے حاملہ، تو والد صاحب تو حاملہ نہیں ہو سکتے. نہیں، ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ والد صاحب جو ہوتے ہیں نا، جو یا ان کو چلتے رہنا پڑے گا، چلتے رہنا ہوتا ہے، اور وہ جو حاملہ عورت ہے اس کو بھی. میں نے تو پہلی بار سنا یار، بچے تو یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں. تو یہ کہ اتفاق ہوگا، اور وہ بھی ہو جاتا ہے اتفاق. شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے اس میں، یہ اتفاق ہوگا. ایک اسلامی بہن کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ چھری سے کچھ کاٹ رہی تھیں، جب ان کا بچہ پیدا ہوا تو اس کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں. یہ سنی ہے آپ نے بات؟ سنی ہے یہ بات. اور جو چوکڑی مارنے والی بات ہے نا، وہ تو میں نے ان بچوں کو دیکھا ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں، جوان ہو کے. مگر وہ یوں بولتے ہوں گے نا سورج گہن میں یہ چوکڑی مار کے بیٹھا تھا، وہ تو اس کو باپ کو دیکھا تو نہیں ہوگا آپ نے. ان کے باپ کو بھی میں جانتا ہوں، وہ مگر چوکڑی مار کر بیٹھا تو نہیں دیکھا ہوگا نا. سورج گرہن اور چاند گرہن کے دوران بیٹھا تو نہیں دیکھا، لیکن مشہور یہی ہوا ہے کہ وہی بہت ساری باتیں مشہور ہوتی ہیں جو مشہور ہی ہوتی ہیں. ہم نے تو جو علماء فرمائیں گے نا ان پر عمل کرنا ہے. بدشگونی جو نا، یہ مجلس المدینۃ العلمیہ نے کتاب جو نا یہ پیش کی ہے، تقریباً یہ 130 صفحات پر ہے، اس کے 130 صفحات ہیں.
मक्तबत मदीना से इसको हासिल करें हासिल किया जा सकता और बेहतरीन रिसाला है, बेहतरीन रिसाला है। ये पढ़ने के बाद बड़ी मालूमात हासिल होंगी। बदशुगुनी बात बात पे लोग बदशुगुनी करते हैं, बदशुगुनी हराम है। ग्रहण के वक्त हामिला ख़वातीन को कमरे के अंदर रहने और सब्ज़ी वगैरह ना काटने की हिदायत की जाती है ताकि इनके बच्चे किसी पैदाइशी नक्स के बग़ैर पैदा हों, यानी इनके बच्चे जो ना वो बेऐब पैदा हों, यानी इसलिए इनको ये ग्रहण के वक्त अंदर रखा है। तो ये गलत है, ये इसकी कोई हकीकत नहीं। ग्रहण के वक्त जो है वो हामिला ख़वातीन को सिलाई कढ़ाई से भी मना किया जाता है, क्योंकि ये ख्याल किया जाता है कि इससे बच्चे के जिस्म पर गलत असर पड़ सकता है, तो इसकी भी कोई हकीकत नहीं। तो ये किताब है, ये बदशुगुनी, इसका मुताला जो है वो इंशाअल्लाह मुफीद रहेगा। और दावत इस्लामी की वेबसाइट है, उससे भी डाउनलोड किया जा सकता है इसे PDF में। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला बाबा जन जै कंपनी में असां कमु कंदा आहियूं उन हेठि फर्श में जो है ना सब्ज़ कलर लगायो, इहो के सही है? नाजायज़ कान है, मगर हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? बाबा जन सब्ज़ कलर में असांखे हलण में कुछ तकलीफ़ थिए थो, पर असां अगरि उते कमु नथा कयूं त असांजी कंपनी मां कढनि था। तव्हांजो इश्क जेको फ़ैसिलो करे। जी सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला आसफ रमज़ान अतारी दर्जा 7 जामिअतुल मदीना जंग। बाबा जान की बारगाह में ये सवाल है कि जैसे निगरानी शुरा ने भी फरमाया कि मुताला करें तो यानी कि इल्म आ सकता है। बाबा जानी ज़हन बनता है मुताले के लिए, लेकिन बाज़ औक़ात मुताला करने बैठे तो कुछ ना दिल नहीं करता मुताले वगैरह के लिए, तो इसके लिए कुछ हाल इरशाद फरमा दें, क्या किया जाए? जितनी देर दिल लगे उतनी देर मुताला करें, फिर कुछ और कर लें, फिर जब दिल वापस आ जाए तो फिर कर लें, ऐसा कुछ कर रहे हैं। जो भाई जो पढ़ते हैं दुनियावी तालीम, वो भी तो आखिर स्टडी करके वो तैयारियां करके एग्ज़ाम देते ही है ना, मेहनत करते ही है ना। बहुत जान नियत बहुत पक्की होती है, लेकिन बस इसमें अगर ये कर लिया जाए कि मुताले का ज़ौक़ बढ़ाने के लिए और अपने आप को जो ना मुताले का आदी बनाने के लिए, अब जैसे बाहर शरीयत है या कोई इस तरह की किताबें, तो वाकई इसमें जो है ना वो बंदा थक जाता है जल्दी, क्योंकि फ़िक़्ह है ना सो समझना है, तो इसमें थक जाता है। अब जब बंदा थक जाए या दिल ना हो तो वैसे इसको पढ़ना नहीं चाहिए, कि वरना पता नहीं वो हाँ का ना और ना का हाँ समझेगा। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो फिर वाक़यात की तरफ बंदा चले जाए, कि वाक़यात में जो ना वो फिर अब जो ना वाक़यात पढ़े, अपने आप को वाक़यात के ज़रिए फ्रेश करे, फिर जो वो दोबारा बाहरी शरीयत पढ़े या मसाइल पढ़े। ज़ाकल्लाह खैर। बाबा जान मेरे और मेरे वालिदैन के लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व लहुमा बिग़ैरि हिसाब। आमीन। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। निगरान शुरा का बयान था, आज सुना था मैंने, उस समय उन्होंने कहा था आ जाओ, तो मैं आ गया। माशाअल्लाह, खुश आमदीद करने के लिए निगरान शुरा है नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। है भाई, मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, कबूल हुआ। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मां अमीर सुन्नत खां हिकिड़ो इहो सवाल करणु चाहींदुसि त पीरनि जे लाइ त हमेशह जेका बि पीर ॻाल्हि कंदा आहिनि त मुरीद मोस्टली लब्बैक कंदा आहिनि न उनखे, त मूंखे सिर्फ़ु इहो खपे पियो जवाबु त मुर्शिद खे पंहिंजो मुरीद केतिरो प्यारो हूंदो आहे। अगर इनकी वज़ाहत थी वञे त मां निहायती शुक्रगुज़ार रहंदुसि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुरीद वो प्यारा लगता है पीर को कि जो ज़्यादा प्यारा लगेगा जो इसकी बातों को मानेगा। अब जो मुरीद मानेगा नहीं, नाफरमानी करेगा, ज़रा उससे प्यार कम हो जाएगा। तो अब अगर ये देखना कि मेरा पीर मुझसे कितनी मोहब्बत करता, तो ये देखे कि मैं अपने पीर से कितनी मोहब्बत करता हूँ, खुद ही पता चल जाएगा। और मोहब्बत का इजहार अमल से होता है, कितना अमल करता है पीर की बातों पर।
جان دعا کی درخواست ہے میرے والدین میری اولاد کے لیے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارے بابا جان، میرا نام محمد ناظم علی ہے. پیارے بابا جان کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے کہ ہم لوگ فرض نماز میں الحمد شریف کے بعد دوسری آیت کا جوڑ کیسے بنائیں؟ یا پہلے ایک بڑی آیت، پھر چھوٹی آیت، پھر اس سے چھوٹی آیت، یا پھر پہلے چھوٹی آیت بنا لیں پھر اس کے بعد آیت سے شاید سورت کو آیت کے سورت پہلے بڑی سورت پڑھی جائے گی. اس کے بعد والی رکعت میں اگر وہ سورت بڑی ہے تو اس کو چھوڑ کر چھوٹی سورت پڑھ لی جائے. یہ اگر اس کے بعد والی فوراً چھوٹی سورت ہے تو اب اس کو چھوڑ کر آگے جانا تو یہ مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ ہے. میرے اور میرے والدین کی معافرت کے لیے میرے ساتھ دعائیں. یغفر اللہ لنا ولکم. اور طالب ہونے کے لیے ولہما بغیر حساب آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو طالب ہونے. سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں آپ کو طالب کے طور پہ قبول کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، آپ سے میں نے بات عرض کرنی تھی کہ میرا یہ پہلا قافلہ ہے. میرا نام محمد حسنین بن عبد الفرید اتاری ہے. میں حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا یہ پہلا قافلہ ہے 3 دن کا، 8، 9، 10 محرم الحرام. اور بابا جان میں خاص طور پر یہاں پر اللہ کی رضا کے لیے اور آپ سے محبت جو میں الحمدللہ کرتا ہوں، تو میں بالخصوص آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے ہی خاص طور پر میری یہاں پر حاضری ہوئی ہے. بابا جان میرا آپ سے ایک سوال یہ تھا کہ ابھی جب یہاں پہ خصوصی مدنی مذاکرے کا جب ایک قطار یہاں پہ لمبی سی بنی ہوئی تھی، تو بہت لمبی قطار تھی. مجھے کافی بعد میں پتہ چلا کہ ایسا ہو رہا ہے نا، کیونکہ میرا پہلا قافلہ ہے اس وجہ سے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں بیچ میں سے گھس جاؤں نا. میں نے مطلب یہ سوچا کہ میں اتنی پیچھے اب لائن سے کون جائے گا. یہ صرف بابا جان آپ کی محبت میں نے یہ سوچا تھا کہ میں بیچ میں سے گھس جاؤں تاکہ آپ سے ملاقات کا یا آپ کی زیارت کا مجھے شرف جلدی سے عطا ہو جائے. تو کیا اس حساب سے بیچ میں گھس جانا کسی کو کاٹ کے تو یہ صحیح ہے آپ کی محبت کے حوالے سے؟ آپ اپنے آپ سے جواب لے لیجئے، آپ ہی جواب دے دیجئے. میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کی محبت میں تو بیچ میں سے بھی گھس جاؤں گا. نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ مطلب محبت میں تو احکامات ماننے ہوتے ہیں نا، تو احکامات تو میں الحمدللہ اینڈ سے ہی کیا تھا. میں نے توڑا نہیں تھا صرف اس وجہ سے کہ کسی کی دلداری نہ ہو جائے. میں الحمدللہ پیچھے سے ہی کیا تھا. لائن میں بیچ میں نہیں گئے نا؟ نہیں گیا میں. صحیح کیا. تو میری جو نیت میں تھا کہ میں آپ سے جلدی سے ملاقات ہو جائے. وہ ٹھیک ہے، پھر بھی آگے پہنچے ہیں تو اس کا مطلب اب لائن سے اگر آئے ہیں اور آگے پہنچے ہیں تو بڑی بات ہے. یہ بھی الحمدللہ. اور بابا جان اس کے علاوہ میرا چھوٹا بھائی ہے. جب آپ فیضان مدینہ حیدرآباد میں ہوتے تھے تو اس کا نام بھی آپ نے ہی رکھا تھا. میرا بھائی جب پیدا ہوا تھا نا، محمد فیضان رضا آپ نے اس کا نام رکھا تھا. محمد نام رکھا ہوگا جی، فیضان رضا پکارنے کے لیے. جی بالکل یہی بات تھی. اچھا اس کے علاوہ بابا جان آپ اپنے ہی طور پر جو آپ مجھے سبق یا جو آپ مجھے پیغام جو آپ میری اصلاح کے حوالے سے اگر مجھے کچھ چند لائن میں اگر آپ مجھے کچھ فرما دے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. جزاک اللہ. نمازوں کی پابندی رکھیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بالکل ضم ہو جائیں دعوت اسلامی میں. ٹھیک ہے بابا جان، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنبھاڑی کنہوں نے آئیں یہ شہر جائیں. جذبہ تو ہے ماشاء اللہ، باتوں سے تو اظہار ہو رہا ہے. اب یہ ضم ہیں، دیکھ لیں اب کوئی ذمہ داری ان کو دے دیں مدنی کاموں کی. ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے حاضری کی ذمہ داری تو قبول کر ہی لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار